الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، قاسم کنز نعمت، ہادی امت، محسن انسانیت، حق تعالی کی منت، مالک جنت، گل باغ رسالت، مہر چرخ نبوت، رازدار حقیقت، واقف رموز معرفت، کعف روز مصیبت، قانون داں و قانون ساز شریعت کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام پڑھنے کی سعادت کبریٰ حاصل کریں. پڑھی صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ. معزز سامعین، آج کی یہ ہماری نورانی اور عرفانی محفل مخدومہ کائنات، شہزادی کونین، ام الحسنین، طیبہ طاہرہ ساجدہ راکعہ عارفہ زاہدہ اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب پر مشتمل ہے. ساتھ ہی تمام اولاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصار کے ساتھ ذکر جمیل بھی آج کی تقریر کا حصہ ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہماری اس مجلس کو شرف و قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. معزز سامعین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیے مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، مناسب یہ ہے کہ پہلے اس پہ کچھ کلام کر لیا جائے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی شان اس آیے مبارکہ میں بیان فرمائی. پہلے ترجمہ سماعت کریں، پھر اس کی شان نزول سماعت فرمائیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت پر مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو. اس کی شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے. کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا کے گھر پر تشریف لائے اور پھر یہ ارشاد فرمایا
حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے کہ تم اپنے دونوں شہزادوں کی شفا یابی کے لیے روزوں کی منت مان لو۔ فوراً ہی حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت فضلہ جو آپ کی خادمات تھیں، ان سب نے یہ نیت کر لی اور یہ منت مان لی کہ اگر اللہ رب العزت حسنین کریمین کو شفا یاب فرماتا ہے تو ہم اللہ کی رضا کے لیے 3 روزے رکھیں۔ رب کریم کا فضل بے پایہ دیکھیے کہ اللہ تعالی نے شہزادوں کو شفا عطا فرمائی۔ اب اس نظر کو پورا کرنے کا وقت آیا تو اس وقت اتفاق سے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت مولا کائنات مشکل کشا باہر سے جو ادھار لائے، اب جو کو پیسا گیا اور 1/3 آٹے سے روٹی تیار کی گئی، روٹی اور پانی، اس کے علاوہ کوئی اہتمام نہیں۔ افطار میں تینوں حضرت کا روزہ، مولا علی کا روزہ، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا روزہ اور آپ کی خادمہ حضرت فضلہ کا روزہ۔ اب افطار کا عین وقت ہے کہ در فاطمہ پر دستک دیتا ہے کوئی، پوچھا جاتا ہے کون، تو آنے والا بتاتا ہے کہ میں مسافر ہوں اور مسکین ہوں، للہ مجھے کھانے کے لیے دیا جائے کیونکہ میں بھوکا ہوں۔ اب اس گھر کی شان سخاوت دیکھیے، یہ در فاطمہ ہے، یہاں سے کوئی محروم نہیں جاتا، خالی نہیں جاتا، وہ کھانا اٹھا کر سب کا سب اس آنے والے سائل کو دے دیا جاتا ہے اور خود پانی پی کر کے گزارا کر لیا جاتا ہے، اور اسی طرح اگلے روزے کی نیت کر لی جاتی ہے۔ پورا دن گزر گیا، افطار کا وقت آیا، اب جو بچا ہوا آٹا تھا اس کا 1/3 پھر تیار کیا گیا۔ شہزادی کونین نے روٹیاں بنائی، دسترخوان سجایا گیا۔ اب پھر کوئی آنے والا آتا ہے اور دستک دیتا ہے، پوچھا گیا کون، تو آنے والے نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور یتیم ہوں، للہ مجھے کچھ کھانے کو دیا جائے، میں بھوکا بھی ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کے گھر والوں کی شان دیکھیے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا، یہ کوئی ان سے سیکھے۔ دسترخوان سے وہ کھانا اٹھایا جاتا ہے اور آنے والے سائل کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور خود پانی پی کر روزہ افطار کر لیا جاتا ہے، اور اسی عالم میں تیسرے روزے کی نیت کر لی جاتی ہے۔ تیسرا روزہ بھی وقت گزر گیا، افطار کا وقت قریب آیا، اور جو بچا ہوا تیسرا حصہ تھا جو کا، اس کو استعمال بناتے ہوئے روٹیاں تیار کی گئی، دسترخوان پر رکھی گئی۔ پھر پہلے دونوں کی طرح سے کوئی سائل دروازے پر دستک دیتا ہے، پوچھا گیا کون، تو جواب ملا کہ میں ایک سائل ہوں اور قیدی ہوں، للہ مجھے کچھ کھانے کو دیا جائے، میں بھوکا ہوں۔
پھر وہ روٹیاں اٹھا کر کے اس کے حوالے کر دی جاتی ہیں اور خود پانی سے افطار کر کے روزے کو مکمل کر لیا جاتا ہے۔ اب 3 دن ہو گئے، بظاہر کچھ کھانے کو نہیں ملا ہے، فطری تقاضوں کے تحت بھوک کے آثار بدن سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور جب یہ کیفیت ملاحظہ فرماتے ہیں تو دریافت فرماتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ تمام واقعہ سرکار کے بارگاہ میں عرض کر دیا جاتا ہے۔ ابھی سرکار وہاں سے اٹھے نہ تھے کہ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر یہ آیت پیش کرتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ تعریف کی جاتی ہے سرکار کے گھر والوں کی، سرکار کی بیٹی کی، سرکار کے داماد کی، اس بات کی کہ انہوں نے اپنی ذات پر کس طرح سے سائل کو ترجیح دی۔ اور جبریل امین یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کے اہل بیت کا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بڑا امتحان تھا، اس لیے کہ در فاطمہ پر آنے والا روزانہ کوئی مدینے کا باشندہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو بھیجا گیا تھا جو ایک دن مسکین بن کر آیا، ایک دن یتیم بن کر آیا، ایک دن قیدی بن کر آیا، اور اے آقا آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے اہل بیت اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ ترتیب دیکھیں جس طرح سے سائل نے آ کر کہا پہلے دن مسکین، دوسرے دن یتیم، تیسرے دن، اسی ترتیب کے ساتھ قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ معزز حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے ہوئے۔ آپ کے سب سے بڑے شہزادے کا نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالی، یہ فرزندوں میں سب سے بڑے ہیں اور انہی کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ یہ پاؤں چلنا سیکھ گئے تھے، ایک روایت کے مطابق 17 یا 18 مہینے کی عمر ہو چکی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کے دوسرے صاحبزادے، ابھی میں شہزادگان کا ذکر کر رہا ہوں، تولد ہوئے، جن کا نام حضرت عبداللہ ہے اور انہی کا لقب طیب اور طاہر بھی ہے۔ تو بعض لوگ کنفیوز ہونا تھا، طیب سرکار کے بیٹے کو الگ سمجھتے ہیں، وہ طاہر کو الگ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ہے، نام ان کا عبداللہ ہے اور ان کا لقب طیب بھی ہے اور طاہر بھی۔ یہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے۔ آپ کے تیسرے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے بعد میں پیدا ہوئے اور یہی حضرت مریم قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ باقی سرکار کی جملہ اولاد ان کے علاوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی۔ حضرت ابراہیم جب پیدا ہوئے تو
تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سرکار کے آزاد کردہ غلام تھے، یہ خوشخبری سرکار کو آ کرتی تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کو انعام سے نوازا. اتنے ہی جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور یا ابا ابراہیم کہہ کر کے پکارا. اب بات بالکل واضح ہو گئی کہ اے ابراہیم کے باپ، تو ابھی تو شہزادے تولد ہوئے ہیں تو ان کا نام کنفرم ہو گیا اللہ کی طرف سے، ان کا نام ابراہیم ہونا چاہیے. حضرت جبریل امین اسی نام سے پکار رہے ہیں یا ابا ابراہیم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقیقے میں 2 مینڈے ذبح کیے اور بال اتروائے، بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی اور پھر ان بالوں کو دفن کرا دیا. اور حضرت ام سیف رضی اللہ تعالی عنہا کو دودھ پلانے کے لیے ان کے سپرد کر دیا گیا. ان کے شوہر حضرت ابو سیف جو ہے وہ لوہارے کا پیشہ کرتے تھے، تو حضرت ام سیف ان کی دایا بنی. لیکن اللہ کو منظور یہ تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا بڑا ہو کر ان کا جانشین نہ بنے. اس کی علماء نے بہت سی وجہ لکھی ہیں، حکمت ہے اللہ کی. یوں تو اپنی حکمتوں کو وہی بیٹا جانتا ہے، لیکن اور خوش کرنے کے بعد کچھ حکمت علماء بیان کرتے ہیں ہر چیز میں. تو لکھا ہے کہ انبیاء سابقین میں آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان کے دونوں بیٹے اللہ کے نبی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو ان کے بیٹے حضرت یوسف اللہ کے نبی ہیں. تو اب یہ ایک فضیلت کی بات ہے کہ باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی. تو اب اگر یہ بڑے ہوتے اور ان کو نبوت نہ ملتی تو اس فضیلت میں کمی آتی، اس فضیلت میں کمی آتی. اور اگر نبوت ملتی تو آپ آخری نبی کیسے ہوتے؟ یہ بھی آپ کی شان ہے کہ آپ خاتم النبیین بن کر تشریف لائے. سلسلے نبوت کے آپ خاتم ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اور ہاں وہ سلسلہ بھی چلنا تھا سرکار کی اولاد کا. تو اللہ رب العزت کی شان دیکھیے، اس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت دیکھیے کہ سب کی اولاد کا سلسلہ، اپنے نسب کا سلسلہ بیٹوں سے چلا کرتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سے چلا. محترم حضرات، حضرت ابراہیم ابھی 17-18 مہینے کی عمر میں ہیں، 2 سال پورے نہیں ہوئے، ایام رضاعت میں، کہ ان کا بھی آخری وقت آ پہنچا. حضرت انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ام سیف کے مکان پر تھے نا، یہ دودھ پینے کی سلسلے ان کو رکھا گیا تھا. ان کے گھر پر جب پہنچے تو حضرت ابراہیم جاکنی کے عالم میں تھے، آخری لمحات تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اس عالم میں دیکھا تو آپ کی چشمان مبارک سے آنسو ٹپکنے لگے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ میں تھے. عرض کرتے ہیں کہ اے آقا، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ بھی آنسو بہا رہے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبد الرحمن بن عوف، سنو، یہ شفقت کے آنسو ہیں، یہ شفقت کے آنسو ہیں. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارکہ سے دوبارہ آنسو ٹپکے تو آپ نے مبارک کلمات ارشاد فرمائے کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل میں غم ہے
اپنے رشتوں کا احساس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، آنسو بہانے میں بھی اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ واضح ہو گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل میں غم ہے، آنکھ آنسو بہا رہی ہے، دل میں غم ہے، لیکن ہم وہی بات دوبارہ ادا کریں گے جو رب کو پسند ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی ایسی بات جو اللہ کو ناگوار نہ گزرے، ہمیں ایسے موقع پر ادا نہیں کرنی چاہیے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم، آپ کی جدائی سے دل محزون ہے، غم زدہ ہے۔ اتفاق کی بات دیکھیے کہ جس دن آپ کے شہزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ اس وقت زمانے جاہلیت میں بھی، اس وقت تک بھی اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ سورج اور چاند کسی بڑے آدمی کی موت پر ان میں گہر لگتا ہے۔ تو یہ بات ہونے لگی کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کا انتقال ہوا ہے تو آج سورج گرہن ہو گیا، سورج کو گرہن لگ گیا۔ جب یہ بات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کانوں تک پہنچی تو باوجود اس وقت غم کا عالم تھا، آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، لوگوں کو جمع کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، کیونکہ اس غلط عقیدے کی تردید بھی کرنی تھی، صحیح عقیدہ بھی ملت کو دینا تھا۔ آپ نے اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ کسی کے مرنے یا جینے سے ان میں گہر لگنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب بھی تم دیکھو کہ سورج یا چاند میں گہر لگ رہا ہے تو نماز ادا کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، یہاں تک کہ ان کا گہن مکمل ہو جائے۔ تو یہ آپ نے وضاحت بھی فرما دی، اصلاح بھی فرما دی۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادے کالو سے ہی بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اس بیٹے کے بھی ایام روضات پورے نہیں ہوئے تھے کہ دنیا سے چلا گیا، تو اللہ رب العزت نے جنت میں اس کے دودھ پلانے والے کا انتظام کر دیا ہے، اور ایام روضات پورے ہونے تک اس کو دودھ پلایا جائے گا۔ یہ شان ہے جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع میں ان کو دفن کیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی چھڑکا۔ جنت البقیع میں جب آپ داخل ہوں گے اور آگے بڑھیں گے تو داہنے ہاتھ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے مزارات ہیں، اور آگے بڑھ جائیں گے تو بائیں طرف کو جہاں بقیہ شہداء احد کے مزارات ہیں، جو زخمی ہو گئے تھے مدینہ ماں کے جن کا انتقال ہوا، باقی شہداء احد جو موقع پر شہید ہوئے ہیں ان کے مزارات تو وہی ہیں احد کے میدان میں۔ بقیہ شہداء احد بتا رہا ہوں جو زخمی ہو گئے تھے اور بعد میں ان کی موت واقع ہو گئی، تو ان کے وہاں پر مزارات ہیں، تو وہیں پر آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا مزار بھی ہے۔ الحمدللہ ہمیں زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ عزیزان گرامی، یہ آپ کے شہزادگان کا بڑا مختصر سا تذکرہ تھا۔ اب آپ کی شہزادیوں کے تذکرے کی طرف آتے ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے، بہنوں میں سب سے بڑی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خواہش پر ان کے سگے بھانجے، حضرت خدیجہ کے سگے بھانجے
حضرت ابو العاص کے ساتھ کر دیا. آپ نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا کہ یہ نکاح منعقد ہو گیا. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کر لیا، لیکن آپ کے داماد جناب ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا اور حالت کفر میں جمے رہے، یہاں تک کہ سرکار ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور پھر جنگ بدر کا موقع آ گیا تو یہ کفار و مشرکین مکہ کی طرف سے جنگ میں لڑنے کے لیے آئے. جنگ بدر میں ان کا حضرت ابو العاص کو قیدی بنایا گیا. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے داماد ہیں لیکن قید میں ہے. اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا کہ کیا کیا جائے قیدیوں کے ساتھ، تو حضرت فاروق اعظم کے تو جلالت عمر تھے، آپ نے فرمایا کہ جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دیا جائے، اس کو قتل کر دے. بڑی تکلیفیں پہنچائی، اذیتیں پہنچائی. حضرت صدیق اکبر نے نرمی کا مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے ساتھ نرمی سے کام لیجیے، ان سے فدیہ لے لیجیے، مسلمان میں کام آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا اور اس پر عمل کیا گیا. جو صاحب حیثیت لوگ تھے ان سے فدیہ لیا گیا اور جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ مقرر کیا گیا کہ وہ انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں، اور جو بالکل نادار و مفلس تھے ان کو معاف بھی کیا گیا. یہ 3 صورتیں نہیں ہیں اس میں بھی. اور قیدیوں کے ساتھ جو سلوک اس سے پہلے کیا جاتا تھا اس کو بیان نہیں کیا جاتا. بعض خطرناک سلوک قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا اور وہ روایتیں آج بھی باقی ہیں. آپ سنتے رہتے ہوں گے واقعات کہ کیا کتنی مشکلات کا سامنا آج بھی کہیں کوئی قیدی کسی ملک کا دوسرے ملک میں ہو جائے تو اس کو کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم بن کر تشریف لائے. کتنا اچھا سلوک ان قیدیوں کے ساتھ کیا گیا کہ تمام صحابہ کو 2-2 3-3 قیدی تقسیم کر دیے گئے کہ اپنے گھر لے جاؤ. اور صحابہ کی جانثاری کا اور مہمان نوازی کا عالم یہ تھا کہ کھانا کم ہوتا تھا تو ان کو کھانا کھلاتے تھے اور خود کھجور پانے پر اتفاق کرتے تھے. یہ سلوک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب اور قیدیوں کے ساتھ کر رہے تھے جو تاریخ عالم میں پہلی بار ہوا تھا. اب عدل و انصاف کا معاملہ دیکھیے. حضرت ابو العاص صاحب حیثیت تھے، سرکار کے چچا بھی صاحب حضرت عباس صاحب حیثیت تھے، تو ان پر بھی فدیہ مقرر کیا گیا، اس کیٹیگری سے الگ نہیں کیا گیا. تو حضرت ابو العاص کے لیے فدیہ مقرر کر دیا گیا. اب خبر بھیجی انہوں نے گھر کہ بھئی وہ بھیج دو. تو ان کی زوجہ محترمہ سرکار کی صاحبزادی ہیں زینب، جو کچھ پیسہ بن پڑا وہ دیے اور جو کچھ کم پڑا تو انہوں نے اپنے گلے کا ہار فدیے کے لیے بھیج دیا. جس وقت وہ ہار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر آیا ہے تو یہ وہ ہار تھا جس سے حضرت خدیجہ کی یادیں وابستہ تھی. تو حضرت خدیجہ نے بوقت رخصتی اپنی بیٹی سیدہ زینب کو یہ ہار تحفۃ عطا کیا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ کی وفائیں یاد تھی. ہار کو دیکھا اشک بار ہو گئے سرکار. صحابہ کرام نے پوچھا، بتایا کہ یہ خدیجہ کی نشانی ہے. عرض کا صحابہ نے یا رسول اللہ اس کو بہتر یہ ہے مشورہ ہمارا سب کا کہ آپ واپس کر دیں. کہا کہ جب تک تم لوگوں کی مرضی نہیں ہوگی اس وقت تک واپسی نہیں.
جبکہ آپ صاحب اختیار تھے، جو فیصلہ فرماتے کس کو مجالتے کہ سرکار کے فیصلے میں کوئی دخل دے دیتا. لیکن اگر وہ انصاف دیکھیے، صحابہ سے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی مرضی کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو واپس کر دیں. وہ ہار واپس کیا گیا، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت کیا. حضرت ابو العاص کو تو یہ وعدہ لے لیا تھا کہ وہ مکہ شریف جا کر کے حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیں گے. اب حضرت سیدہ زینب کے آنے کا انتظام، انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا. حضرت ابو العاص نے مکہ پہنچے اور انہوں نے سیدہ زینب کو رخصت کرنے کے لیے تیاری کر لی اور اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ تم ان کو پہنچا کر آؤ. ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیج دیا، اپنے غلام کو زید بن حارثہ کو کہ جاؤ راستے میں سے ریسیو کر کے لاؤ. اب ہوا یہ کہ جس وقت یہ سیدہ زینب وہاں سے چلی ہیں مکہ شریف سے اونٹ پر بیٹھ کر، تو ایک ابن اسود نامی شخص تھا، بڑا سنگ دل ظالم تھا. اس نے نیزہ دکھا کر ان کو دھمکایا اور یہ اونٹ پہ سے گر پڑے. اس وقت حاملہ تھی، وہ حمل بھی ساکت ہو گیا. پھر ان کے دیور نے کہا، تیر کمان نکالی کہ کون ہے جو سیدہ زینب کو روک سکتا ہے، میں تیروں سے اس کا مقابلہ کروں گا. سردار قریش ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لے آئے، تو انہوں نے بیچ میں پڑ کر معاملے کو رفع دفع کر دیا اور اس طرح سیدہ زینب وہاں سے روانہ ہو کر کے آ گئی. حضرت سیدہ زینب کی اس تکلیف کو یاد کر کے میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ میری یہ بیٹی اس اعتبار سے بڑی فضیلت والی ہے کہ اس کو میرے پاس تک آنے میں بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. عزیزان گرامی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے ہوئے جن کا نام علی تھا اور ایک بیٹی ہوئی جن کا نام امامہ تھا. سیدہ زینب سے دو بچے علی اور امامہ. علی بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے اور حضرت امامہ بات تک حیات رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس پیاری نواسی سے بہت پیار کرتے تھے. ایک مرتبہ شاہ حبشہ نے ایک انگوٹھی بھیجی جس پر حبشی نگینہ لگا ہوا تھا، بہت خوبصورت، بہت قیمتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی حضرت امامہ کے حوالے کر دی. اسی طرح ایک مرتبہ سرکار کے پاس ایک سونے کا ہار آیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دکھایا ازواج مطہرات کو تو سب کو بہت پسند آیا، بہت خوبصورت ہار تھا. اب سب مشتاق تھے کہ دیکھو کس کے حصے میں یہ ہار آتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہار لیے ہوئے، ارے تو ماما آپ کے نواسی وہاں آ گئیں، آپ نے اپنے دستے کرم سے ان کے گلے میں ہار پہنا دیا. اب ادھر یہ حضرت ابو العاص تجارت کا قافلہ لے کے ملک شام گئے. واپسی میں قافلہ آ رہا تھا کہ راستے میں مسلمانوں کا ٹکڑی گشت کر رہی تھی، گشت کرتی رہتی تھی، اس کو ضرورت تھی ایسے حفاظت کے لیے جو ہے، ان سے مٹبھیڑ ہو گئی. اب ان کا قافلے کا سارا سامان ضبط کر لیا گیا اور مال غنیمت کے طور پر وہ تقسیم بھی ہو گیا. اب یہ مدینے میں آئے اور مدینے منورہ میں آ کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے پناہ مانگی کہ مجھ کو پناہ دے دی جائے. یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی تھی اور پناہ دینے کا حق تو اسلام نے ہر مرد اور عورت کو دے رکھا ہے. بشمار اس کی مثالیں موجود ہے تاریخ میں. سیدہ زینب نے ان کو پناہ دے دی. انہوں نے جب وہاں پر پناہ لے لی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے جنہوں نے ان کا سامان تقسیم کر لیا تھا مال غنیمت کے طور پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم
تمہیں ہمارا اور ان کا رشتہ معلوم ہے، اگر مناسب سمجھو تو ان کا سامان واپس کر دو، باقی تمہاری مرضی ہے۔ سب نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اور سب کا سب سامان ان کو واپس کر دیا گیا۔ اب یہ اسلام کی خوبیوں سے بڑے متاثر ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا سیدہ زینب سے کہ میں مکہ جا کر واپس آتا ہوں، کیونکہ میرے پاس اہل مکہ کی امانتیں ہیں، تو امانت میں خیانت کرنا تو اسلام نہیں سکھاتا نا۔ میں جاتا ہوں اور یہ سب ان کے واپس کرتا ہوں، پھر اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ یہ گئے، تمام امانتوں کو اہل مکہ کو سونپا، اور اس کے بعد واپس آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور سیدہ زینب کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شہزادی حضرت رقیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت رقیہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہو گیا تھا، ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کر چکے تھے۔ ادھر تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین شروع کی، ابو لہب نے ایک دن آپ کی شان میں گستاخی کی، اللہ رب العزت کے قہر کو جوش آیا، اور ابو لہب کو اس کی گستاخی کا دندہ شکن جواب قرآن پاک میں یوں دیا گیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ پوری سورہ تبت یدا میں اس کے اور اس کی بیوی کے عذاب کی داستان بیان کر دی گئی، اور ان کے جہنم میں جانے کو بیان کر دیا گیا۔ تو اس ذلت و رسوائی سے ابو لہب تمتما گیا، اور اپنے بیٹے سے کہا کہ ابھی محمد بن عبداللہ کے بیٹے کو طلاق دیتے۔ عتبہ نے اپنے باپ کے حکم کی تعمیل میں حضرت رقیہ کو طلاق دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا۔ کس کے ساتھ؟ حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ان کے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ ہے، لیکن وہ بھی اپنی والدہ حضرت رقیہ کا انتقال ہوا ہے کہ جس وقت جنگ بدر ہوئی تھی اور فتح حاصل ہوئی تھی، قاصد آیا تھا، تو ان کو دفن کیا جا رہا تھا، میں نے یہ بیان کیا تھا۔ تو عزیزان گرامی، اس کے 3 سال کے بعد غالباً 4 ہجری میں حضرت رقیہ کے صاحبزادے عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یعنی یہ سرکار کے نواسے حیات نہیں رہے، نہ سیدہ زینب کے بیٹے حیات رہے، سرکار کی زندگی میں ان سب کا انتقال ہو گیا، دونوں نواسوں کا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری شہزادی ہیں، وہ حضرت ام کلثوم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے کیا تھا۔ اب جس وقت ابو لہب نے عتبہ کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ کی بیٹی کو طلاق دو، اسی وقت دوسرے بیٹے کو حکم دیا کہ تو بھی طلاق دے۔ عتیبہ نے نہ صرف طلاق دی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی بھی کی، یہاں تک کہ آپ کی طرف جھپٹا اور آپ کے پیراہن اقدس کو پھاڑ ڈالا۔ عتبہ نے صرف طلاق دی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کی۔ ابھی فرق یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ۔ عتبہ نے طلاق دی، ابو لہب کا بیٹا ہے، عتیبہ ابو لہب کا بیٹا ہے، طلاق اس نے بھی دی اپنے باپ کے کہنے پر، لیکن عتیبہ نے گستاخی بھی کی، بدتمیزی سے پیش آیا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی، اسے توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی،
یہیں سے ہمیں سبق مل رہا ہے. دیکھیے اس واقعے سے پڑھیے تاریخ کو. اتیبہ نے جب شان میں گستاخی کی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا، اور آپ نے اسی رنج و اندو کے عالم میں یہ دعا فرما دی کہ یا اللہ تو اپنے دنیا کے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے. اب ایک مرتبہ ابو لہب اور یہ اتیبہ ملک شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے. راستے میں منزل پر قیام کیا. وہاں پر ایک گرجا تھا. راہب نے لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگ احتیاط سے سونا، کیونکہ یہاں پر جنگلی درندے بہت آتے ہیں. اب ابو لہب ڈر گیا، کہنے لگا اپنے تمام ساتھیوں سے کہ اپنا جتنا بھی تجارتی قافلے کا سامان ہے سب کا سب ڈھیر لگا دو، اور ایک اونچا چبوترا سا بنا دو، اور سب کا سب چاروں طرف سو، اور میرے بیٹے کو اوپر سلا دو، اس لیے کہ اس کو محمد بن عبداللہ کی دعا لگ گئی ہے. جانتا تھا کہ زبان رسالت ہے. جاننے والی بات کر رہا ہوں میں، ماننے والی بات نہیں کر رہا ہوں. جاننا اور ہے، ماننا اور ہے. جانتے تھے کہ جو زبان سے نکل جاتا ہے اللہ اس کو پورا کر دیا کرتا ہے. تو ڈر رہا تھا کہ دعا سرکار اس کے حق میں کر چکے ہیں، لہذا بچے گا نہیں. اس لیے پوری کوشش کی، ڈھیر لگوا دیا، اونچا چبوترا بنوا دیا، اس کو بیٹے کو سلایا. لیکن اللہ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ رات کا وقت ہوا، سب سو رہے تھے. ایک شیر آیا، اس نے سب کو سوتے ہوئے سونگا، اور پھر جست لگائی، اس سامان کو اوپر کود کر پہنچ گیا، اور اس کے سونگ کر کے پھر اس کو چبا ڈالا، اس کے کھوپڑی کو. عزیزان گرامی، یہ اس کو اس گستاخی کی سزا ملی تھی. اور اتبا نے کیونکہ گستاخی نہیں کی تھی تو فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اسلام قبول کر لیا اور شرف صحابی سے متصف ہو گئے. اب اور ان کا ایک بھائی اور تھا، معتب اس کا نام تھا. انہوں نے بھی جو ہے اسلام فتح مکہ کے موقع پر بھائی کے ساتھ قبول کر لیا. لیکن ابو لہب کے بیٹے کا آپ نے انجام دیکھ لیا. خود ابو لہب کا انجام بھی آپ نے دیکھ لیا. جو سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ کے قہر سے نہ وہ دنیا میں محفوظ رہ سکتا ہے اور نہ آخرت میں بچ سکتا ہے. عزیزان گرامی، حضرت ام کلثوم جو اتیبہ کے گھر میں تھی، جو طلاق دی اس نے، اس وقت رخصتی تو نہیں ہوئی تھی، ان کا نکاح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا. وہ میں نے واقعہ بیان کر دیا. لیکن ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. اب آپ کی چوتھی صاحبزادی مخدومہ کائنات پیکر طہارت سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت ہیں. عزیزان گرامی، یہ تمام اولاد میں سب سے زیادہ پیاری ہیں سرکار کو، اور خصوصاً میں نے بتا دی کہ انہی سے سرکار کی آل کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت چاہتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر سفر پر جاتے تھے تو سب سے بعد میں حضرت فاطمہ سے ملا کرتے تھے، اور جب آپ سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلی ملاقات سیدہ فاطمہ زہرا سے کیا کرتے تھے. اب آپ کی سمجھ بات آ گئی جو ہے کہ جدائی کے لمحات کم سے کم رہیں، چلتے وقت سب سے بعد میں ملاقات کرنا اور واپسی پر سب سے پہلے ملاقات کرنا.
یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، جس سے حضرت فاطمہ کے ساتھ جو آپ کا پیار ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا ہے؟ کہ اس پر راضی نہیں ہو؟ رضا پوچھی جا رہی ہے کہ اے فاطمہ، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا ہے؟ تو جمعہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ ام المومنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ کے ساتھ۔ پوچھا مردوں میں؟ کہا ان کے شوہر کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، خود حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، عادت و ادوار میں، گفتار میں سب سے زیادہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ اور آگے بیان فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں حضرت فاطمہ آیا کرتی تھی تو سرکار کھڑے ہو جایا کرتے تھے، سرکار کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوم لیتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے۔ اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی یہاں جاتے تھے تو حضرت فاطمہ بھی اپنے ابا جان کے لیے، نبیوں کے سردار کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، ان کے دست مبارک کو بوسہ دیا کرتی تھی اور اپنی جگہ پر بٹھایا کرتی تھی۔ یہ کیسا محبتوں کا رشتہ تھا! اور آپ ذرا غور فرمائیں، حضرت فاطمہ کا مقام و مرتبہ دیکھیں۔ حضرت فاطمہ سرکار کے لیے کھڑے ہو تو یہ سرکار کا ادب احترام تھا، اور ہر بیٹی پر لازم ہے کہ اپنے باپ کی تعظیم کرے، اور بیٹیاں اپنے باپ کی تعظیم کرتی ہی ہیں۔ لیکن حضرت فاطمہ کی عظمتوں کو سلام ہو کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رسولوں کے سردار ہیں اور خدا کے بعد سب سے بزرگ مرتبے پر فائز ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ کونین کے تاجدار ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے بیٹی کا مقام و مرتبہ سرکار نے سمجھا دیا، عملی طور پر بیٹی سے پیار کر کے بھی بتا دیا۔ سرکار بوسہ بھی دیتے تھے پیار میں اپنی بیٹی کو اور کھڑے ہو کر تعظیم بھی کرتے تھے۔ تو درس نبوی یہاں پر یہ ہے کہ اے قوم، میری امت کے لوگوں، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اس کو حقیر مت سمجھو، اس سے نفرت مت کرو، اس سے پیار کرو، اس کی تعظیم کرو۔ آج بڑے نعرے بلند ہوتے ہیں، لیکن یہ کردار آپ کو کہیں نظر نہیں آئے۔ عزیزان گرامی، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی بہت سادہ تھی، اور کیوں نہ ہوتی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الفقر فخری، یعنی فکر و فاقہ میرا فخر ہے۔ یہ حالت فخر جو ہے میرے لیے فخر کی بات ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ عائشہ، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے ہو جائیں اور میرے ساتھ چلیں۔ اللہ اکبر، اختیار کا عالم تو یہ تھا، لیکن آپ نے فکر و فاقے کی زندگی کو پسند فرمایا، سادگی کو پسند فرمایا۔
اگر آپ کی زندگی فکر و فاقے والی نہ ہوتی تو آپ کے غریب امتیوں کے لیے آپ کی زندگی نمونہ کیسے بن سکتی تھی؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب کے لیے نمونہ ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے سیدہ فاطمہ زہرا جو اسی نقشے قدم پر تھی، اپنی والد کی نہ صرف صورتاً آپ تصویر تھی بلکہ عملی تصویر بھی تھی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اتنی سادہ تھی کہ آپ پیبند والے کپڑے پہن لیا کرتے تھے، لیکن اختیارات کا عالم کیا تھا، آپ کا مقام عظمت کیا تھا۔ ایک مرتبہ قریش کی چند عورتیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ اے محمد بن عبداللہ، آپ کے ہمارے ساتھ ایک قبیلے کا تعلق تو ہے، ہمارے یہاں شادی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو بھیج دیں۔ دربار رسالت سے کوئی خالی نہیں جاتا، سرکار نے اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی درخواست کو قبول کر لیا اور حضرت فاطمہ سے آ کر کہا کہ اے فاطمہ، چند قریشی عورتیں آئی تھیں دعوت لے کر، میں نے وعدہ کر لیا ہے۔ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہے کہ قریش کی عورتیں جن کے پاس بے پناہ دولت ہے، عیش و آرام کی زندگیاں بسر کر رہی ہیں، شادی کے موقع پر خاص اہتمام کر کے آئیں گی، زرعی لباس زیب تن ہوگا، قیمتی لباس پہنے ہوئے ہوں گی، اور آپ کی بیٹی فاطمہ جب اس سادے لباس میں جائیں گی تو وہ تحقیر کی نظر سے مجھ کو دیکھیں گی، مذاق بنائیں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، اگر ان کے پاس زرعی اور قیمتی اور ریشمی لباس ہے تو تمہارے پاس تقوی و پرہیزگاری کا لباس ہے۔ اے فاطمہ، خاطر جمع رکھو، ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ سید الملائکہ جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہے اپنی بیٹی فاطمہ کو بھیج دیجئے اور قدرت کا نظارہ دیکھیے۔ حضرت فاطمہ زہرا اپنا لباس پہن کر وہاں پہنچ جاتی ہیں تو ان عورتوں نے کیا دیکھا کہ اس لباس سے نورانی شعائیں پھوٹ رہی ہیں اور ایسی شعائیں نکل رہی ہیں نور کی کہ آنکھیں چکچور ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، نظارہ ہی بدل دیا گیا، یہاں تک کہ چند عورتیں اس نورانیت کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایک مرتبہ شاہ حبشہ نجاشی نے کچھ تحائف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجے، ان میں ایک تحفہ جواہرات کے کنگن تھے اور یہ کہہ کر بھیجا کہ یہ خاص بنت رسول اللہ کے لیے، سرکار کی شہزادی کے لیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنگن حضرت فاطمہ زہرا کو بھجوا دیے۔ سیدہ کائنات نے یہ خیال فرماتے ہوئے کہ اس بھیجنے والے نجاشی کو اس کا پورا اجر و ثواب مل جائے، اس ارادے سے ان کنگنوں کو پہن لیا۔ ابھی کنگن ہاتھ میں تھے جواہرات کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے در دولت پر تشریف لے آئے، اور جب کنگنوں کو جواہرات پہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، یہ دنیا کی آرائش کیسی ہے، یہ زیبائش کیسی ہے، ہاتھ میں کنگن کیسے پہن رکھے ہیں؟ ہم نے تو فکر و فاقے کی زندگی گزاری ہے، ہمیں تو آخرت کی فکر ہے، بخشش امت کی کرانی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا یہ سن کر آنکھوں میں آنسو لے آئیں، سرکار چلے گئے اور اسی وقت کنگنوں کو اتار کر
آپ نے بازار میں فروخت کرنے کے لیے بھیج دیا. اب قیمتی کنگن تھے, کافی رقم فروخت کرنے کے بعد حضرت فاطمہ کو حاصل ہوئی. آپ نے اس رقم کو مدینے کے مسکینوں, غریبوں اور یتیموں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا. دیکھتے ہی دیکھتے سائلوں کی بھیڑ در فاطمہ پر جمع ہو گئی. شور و غل کی آواز بلند ہوئی. وہ آواز کاشان نبوت تک پہنچی. میرے آقا نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا, عائشہ ذرا دیکھو تو صحیح, در فاطمہ پر شور کی آواز کیسی ہے؟ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ کنگن جو حضرت فاطمہ نے پہنے تھے وہ ان کو فروخت کر کے جو رقم ملی ہے وہ سائلوں میں تقسیم ہو رہی ہے. منگتوں کی بھیڑ ہے در فاطمہ پر. اے آقا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. پھر دوبارہ اسی وقت حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے. اپنی لفظ جگر, نور نظر کو اپنے گلے سے لگا دیا اور فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ, ہمیں تو آخرت کو ترجیح دینی ہے, امت کی بخشش کرانی. عزیزان گرامی, یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے, یہ آپ کی سیرت ہے. شان صحابت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے در سے بھی کوئی منگتا کبھی محروم نہیں جاتا تھا. ایک مرتبہ ایک سائل آپ کے دروازے پر آتا ہے. حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ اس کو دینے کے لیے کچھ مل جائے. گھر میں کوئی چیز ایسی نہ ملی جو اس سائل کو دے کر اس کا سوال پورا کر دیا جاتا. ایک بکرے کی کھال کا مسلح تھا. حضرت فاطمہ نے اس کو اٹھایا اور اس کو اس سائل کو دیا اور اس کی ضرورت کو پورا کر دیا. اسی طرح سے ایک مرتبہ ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لیے وہ آئی جو پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے تھا. حضرت فاطمہ تو بڑی رحم دل تھی, دیکھ کر کے جذبات مچل گئے, دل تڑپنے لگا. ابھی یہ کیفیت طاری تھی کہ اس عورت نے بھی سوال کر دیا کہ اے بنت رسول اللہ, اگر تیرے شہزادے کا کوئی پھٹی پرانی قمیض ہو تو میرے بچے کو دے دے. حضرت امام حسن سوئے ہوئے تھے. حضرت سیدہ فاطمہ نے حضرت حسن کو اٹھایا, قمیض کو نکالا اور اس کو پہنا دیا, کیونکہ وہ قمیض نہیں تھی اور ایک پرانی قمیض اپنے بیٹے کو پہنا دی. یہ حضرت فاطمہ کی سخاوت کا عالم ہے. عزیزان گرامی, میں نے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے وہ واقعہ بیان کیا تھا کہ کس شان کے ساتھ حضرت عثمان غنی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی اور یہ اہتمام کیا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم ناز کے بدلے ایک غلام کو آزاد کیا تھا. جب یہ دعوت ہو گئی, اس دعوت میں مولا کائنات مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ بھی تھے. گھر پر واپس آئے, کچھ مغموم سے نظر آئے. سیدہ فاطمہ زہرا اپنا فرض ادا کرتے ہوئے پوچھتی ہیں کہ سرطان من, آج معاملہ کیا ہے؟ افسردگی کیسی دکھائی دے رہی ہے چہرے پر, کیا تفکر ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اے فاطمہ, ہمارے بھائی عثمان نے اس طرح سے سرکار کی دعوت کی, لیکن ہمارے پاس اتنا نہیں ہے. کاش ہم بھی کوئی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی کرتے. حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر کی دلجوئی کے لیے ارشاد فرمایا کہ اے میرے سرتاج, آپ ابھی میرے والد گرامی کے پاس جائیے اور بابا جان سے کو دعوت پیش کیجئے. دعوت در فاطمہ پر بھی ہوگی, آپ بھی دعوت کر کے آئیے. آپ کی خواہش ہے تو دعوت ہوگی, جاؤ دعوت کر کے آؤ. مولا علی عرض کرتے باقی انتظام کیا ہوگا؟ کہا کہ ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے, آپ دعوت تو کر کے آئیے. مولا علی جاتے ہیں, سرکار کی بارگاہ میں دعوت پیش کرتے ہیں. سرکار مسکرا کر دعوت کو قبول فرما لیتے ہیں. اور وقت مقررہ آیا, حضرت فاطمہ سے حضرت مولا علی نے کہا کہ اے فاطمہ کیا ہونا ہے؟ کہا جاؤ بابا جان کو بلا کر لاؤ.
ادھر حضرت علی کو بلانے کے لیے بھیجا، ادھر چولہے پر ہانڈی رکھ دی، وضو بنا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور سر کو سجدے میں رکھ دیا اور پھر یوں دعا کی کہ رب کریم میری لاج تیرے اختیار میں ہے۔ عثمان کے پاس پیسہ تھا، انہوں نے دعوت کی، اہتمام کیا، تیری بندی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن تجھ پر بھروسہ ہے، اے مولا اس خالی ہانڈی کو جنت کے کھانے سے بھر دے۔ حضرت فاطمہ نے دعا کی، دعا باب اجابت سے ٹکرائی، اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا اور اس ہانڈی کو جنت کے کھانے سے بھر دیا گیا۔ سرکار حضرت علی حضرت فاطمہ کے گھر پر تشریف لے آئے، صحابہ کرام ساتھ میں ہیں۔ حضرت علی کو حضرت فاطمہ نے کہا کہ کھانا موجود ہے، اس کو لے جاؤ اور دسترخوان پر لگا دو۔ کھانا لگا دیا گیا دسترخوان پر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا تناول فرمایا تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ صحابہ کیا تم کو معلوم ہے کہ یہ کھانا تمہارے لیے کہاں سے آیا ہے؟ عرض کرتے ہیں بیک زبان ہو کر کہ اللہ و رسولہ عالم۔ اس صحابہ کرام کی بڑی پیاری بولی تھی کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیارے صحابہ یہ حضرت فاطمہ کی دعا پر جنت سے کھانا آیا ہے۔ اب صحابہ کرام کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ انہیں دنیا میں رہ کر کے جنتی کھانا حضرت فاطمہ کے وسیلے سے میسر آ گیا۔ اب کھانا کھا لیا گیا، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا پھر سجدے میں چلی گئی اور پھر دعا کرتی ہیں کہ رب کریم تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ تو نے اپنی بندی کی لاج رکھ لی، جنت سے کھانا تو نے نازل فرما دیا۔ اے مولا عثمان کے پاس پیسہ تھا، انہوں نے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کیا، تو جانتا ہے تیری بندی میں اتنی استطاعت نہیں ہے، لہذا رب کریم میں تجھ سے یہ درخواست کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں مولا جتنے قدم تیرے محبوب نے تیری اس بندی کے گھر تک رکھے ہیں اتنے غلام اتنے گنہگاروں کو تو جہنم سے آزاد فرما۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ خوشخبری سنا دو فاطمہ کو، اللہ نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے اور آپ نے جتنے قدم ناز یہاں تک رکھے ہیں ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام نہیں بلکہ ایک ایک ہزار گنہگار اللہ نے آزاد کر دیا۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا کے مراتب ہیں۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیے تو صحیح، ایک مرتبہ ایک اعرابی قبیلہ بنی سلیم کا ایک فرد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اب وہ ابھی اسلام بھی اس نے قبول نہیں کیا ہے، آداب سے بھی واقف نہیں ہے، بڑی سخت زبان میں سرکار سے کلام کرتا ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا یہ انداز یہ باقی کا پسند نہ آیا، آپ نے تلوار نکال دی، یا رسول اللہ اجازت دیجیے اس کی گردن اڑا دو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا عمر نرمی سے کام لو، نرمی سے کام لو، اس کی حاجت کو پوچھو، اس کو ضرورت کیا ہے، سختی مت کرو۔ تو عمر خاموش ہو گئے۔ اس اعرابی سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں بھوکا ہوں، مجھ کو کھانا کھلایا جائے۔ فوراً اس کے بھوک کا انتظام کیا گیا۔ پھر وہ عرض کرتا ہے آقا آپ کا اخلاق کتنا اچھا ہے، آپ دستے کرم بڑھائیے مجھے مسلمان کر دیجیے۔ سرکار کے اخلاق کریمانہ سے خلق عظیم سے متاثر ہو کر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور پھر عرض کرتا ہے اے آقا مجھے دور سفر پر جانا ہے، میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، سواری کا انتظام کرا دیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے کس کے پاس سواری ہے جو اس کو دے دے۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض
عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس صرف ایک ہی اونٹنی ہے، صرف ایک، اور میں وہ اونٹنی لا کر ابھی آگے کرتا ہوں، اس کو پیش کر دیتا ہوں۔ اپنے گھر گئے، اونٹنی کو لائے اور اس اعرابی سائل کے حوالے کر دیا۔ اس کا سر ننگا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کے سر کو ڈھانپ دے؟ مولا علی مشکل کشا اٹھے، اپنے سر سے عمامہ اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا، یہ بتا رہا ہے کہ اس کے گھر والے بھی بھوکے ہیں، اب اس کو غلے کا انتظام بھی کر کے دینا ہے۔ کون ہے جو اس کے اونٹ کو غلے سے بھر دے، اس کے گھر والوں کے لیے خورد و نوش کا انتظام کر دے؟ یہ وہ زمانہ تھا، وقت تھا کہ قحط سالی تھی اور لوگ بہت پریشان تھے، سب خاموش رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ سلمان، اس اعرابی کو مدینے کی گلی کوچے میں لے جاؤ اور جا کر کے جہاں سے بھی اس کا مطالبہ پورا ہو، اس کے غلے کا انتظام کر دو۔ حضرت سلمان فارسی چند مقاموں پر پہنچے، لیکن ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب انہوں نے سوچا چلو کیوں نہ اس در دولت پر چلا جائے جہاں سے کوئی سائل معلوم نہیں جاتا۔ بنت رسول اللہ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے سیدہ، یہ آپ کے والد کی بارگاہ سے ایک سائل آیا ہے، پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، آپ اس کے لیے شیخ خورد و نوش کا اہتمام کر دیجیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے دیکھا کوئی چیز ایسی نہیں جس کو بیچ کر کے اس کا انتظام کر دیا جائے۔ جب کچھ نہ ملا، سائل کو محروم بھی نہیں کرنا تھا، تو آپ نے کہا سلمان کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں سائل کو خالی نہیں لوٹاؤں گی۔ یہ چادر تطہیر میرے پاس ہے جس کو میں استعمال کرتی ہوں، اس کو لے جاؤ اور شمون یہودی دکاندار کو جا کر کے دے دو اور اس سے کہو کہ بنت رسول اللہ کی چادر ہے، اس کے بدلے جتنا غلہ وہ دینا چاہے اس کے حوالے کر دے۔ حکم کی تعمیل میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے چادر تطہیر کو لیا اور شمون یہودی کے پاس پہنچ گئے اور جا کر کہا کہ بنت رسول اللہ کی چادر ہے، اعرابی کے سوال کو پورا کرنا ہے، اسی لیے جتنا تم غلہ چاہو اس کو دے دو۔ شمون یہودی نے چادر کو ہاتھ میں لیا، یہ چادر کی برکت تھی، اس کے دل کی کیفیت بدل گئی، سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی ایثار اور قربانی کا عالم یہ ہے تو یقیناً وہ پیغمبر برحق ہے، سچا نبی ہے وہ، اس لیے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، اس یہودی کو غلہ دے، اس اعرابی کو غلہ دیتا ہے اور چادر حضرت فاطمہ زہرا کو واپس کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت ہے۔ آپ کی جب شادی ہوئی تو یہ شادی اللہ کے حکم سے ہوئی تھی۔ بہت سے پیغامات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پیغام کو شرف قبولیت سے نہیں نوازا۔ لوگوں نے حضرت علی سے کہا کہ آپ بھی پیغام دے کر دیکھو۔ حضرت علی نے لوگوں کے کہنے کے مطابق جب ارادہ کیا اپنا پیغام پیش کرنے کا، سرکار کی بارگاہ میں آئے اور بیٹھ گئے خاموش۔ سرکار نے کہا علی کچھ کہنا ہے؟ خاموش ہے۔ علی کیا مقصد ہے؟ کچھ تو بیان کرو۔ علی خاموش ہیں۔ سرکار سمجھ گئے کس مقصد سے آئے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے علی کیا پیغام لے کر آئے ہو فاطمہ کے لیے؟ گردن ہلا کر حضرت ہاں یا رسول اللہ، مسکرا کر میرے آقا فرماتے ہیں ہمیں منظور ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن، یہ مختلف روایتیں اس سلسلے میں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن
میں نے دیکھا سرکار تشریف لا رہے ہیں کاشی نبوت سے باہر، تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. میں نے سلام پیش کیا اور عرض کیا اے آقا اس وقت مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ کہا عبدالرحمن بن عوف ابھی وہی آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے فاطمہ کو علی کے نکاح میں دے دیا ہے، اسی لیے حکم دیا کہ سب قبیلوں سے لوگوں کو بلا لو، اشراف کو جمع کر لو تاکہ میں یہاں پر بھی نکاح کی رسم ادا کر دوں. مولا علی مشکل کشا کے ساتھ 400 مسکال چاندی پر، جس کے تقریباً 150 تولہ چاندی بنتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح فرما دیا. یہاں بھی کئی روایتیں نظر سے گزری، ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے جب وصال کا وقت قریب آیا تھا تو آپ نے حضرت مولا علی کو کچھ وصیتیں فرمائی تھی. تو اس وقت کہا تھا کہ فلاں مقام پر ایک تحریر بھی موجود ہے، اس کو میرے کفن میں رکھ دینا. حضرت مولا علی حیرت سے پوچھتے کہ وہ تحریر کیا ہے، آج تک آپ نے اس کو راز بنا کر رکھا؟ اے بنت رسول اللہ بتاؤ اس میں لکھا کیا ہے؟ پہلے آپ نے منع کیا. حضرت علی جب اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ علی جب میرا تمہارے ساتھ نکاح ہو رہا تھا تو میرے والد نے کہا تھا کہ میں اتنے مہر پر تمہارا نکاح کرتا ہوں، اجازت لی تھی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ابا جان علی مجھے منظور ہے، لیکن مہر منظور نہیں ہے. کہا کہ اے فاطمہ پھر مہر کیا ہوگا؟ کیا مہر ہوگا؟ جبریل امین حاضر بارگاہ رسالت ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں جنت کی نعمتوں کو فاطمہ کا مہر مقرر کرتا ہوں. اس سے پوچھا گیا، میں اب بھی تیار نہ ہوئی. تو پھر پوچھا گیا کہ فاطمہ سے پوچھو آخر چاہتی کیا ہے مہر میں؟ تو میں نے عرض کیا کہ اے آقا، اے میرے والد گرامی، آپ ہر وقت امت کے غم میں روتے رہے ہیں، ہر وقت امت کے غم میں آپ روتے رہے ہیں، لہذا میں چاہتی ہوں کہ آپ کی امت کی بخشش میری شادی کا مہر ہو. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ ہم نے فاطمہ کی اس دعا کو قبول کیا اور تحریر آئی جو امت محمدیہ کی بخشش فاطمہ کا مہر مقرر کی جائے. علی وہ تحریر ہے. عزیزان گرامی، یہ سیدہ فاطمہ زہرا ہے، قربان جائیے. بظاہر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مختصر سامان دیا تھا جس کو پوروں پر گنا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ بہت کچھ سامان دیتے تو سرکار کی سنت بن جاتی اور لڑکیوں کے لیے مسئلہ خراب ہو جاتا. عزیزان گرامی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی، سیدہ فاطمہ کی سادہ زندگی، سادہ نکاح، سادہ جہیز، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ضروریات کا سامان تھا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو گزارنے کے لیے دیا تھا. ایک مرتبہ مولا کائنات مشکل کشا رات کو تاخیر سے اپنے گھر پر پہنچے. حضرت فاطمہ زہرا نے عرض کیا کہ اے علی آج کیا معاملہ ہے، تاخیر سے کیسے آنا ہوا؟ کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیاری پیاری باتیں سنا رہے تھے، ہم سن رہے تھے. کہا کہ کوئی خاص بات آج کی مجھے بھی بتاؤ. تو حضرت علی نے ذکر کیا کہ آج ہاں من جملہ باتوں کے ایک بات یہ بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی آج ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں ایسی جوتی دی تھی جس میں جواہرات لگے ہوئے تھے، داماد کو ایسا تاج دیا تھا جس میں موتی لگے ہوئے تھے. بات ختم ہو گئی. حضرت مولا علی سو گئے. ادھر حضرت فاطمہ کو خیال گزرا کہ کہیں ایسا تو نہیں اس واقعے کے سنانے کے پیچھے مولا علی کے دل پر کچھ احساس ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو یہ دیا داماد کو بھی اور بیٹی کو بھی، اور امام الانبیاء نے بظاہر بڑا مختصر سا سامان دیا. کہیں ایسا تو نہیں؟ یہ خیال گزرنا تھا
اللہ کی یہ مقام و مرتبہ حضرت فاطمہ کا دیکھیے. مولا علی سوتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ جنت ہے، جنت میں عالیشان محل بنا ہوا ہے، وہاں پر سیدہ کائنات ایک تخت پر جلوہ افروز ہیں، قرآن بہشت آپ کی خدمت میں کھڑی ہوئی ہیں. وہیں پر ایک کونے میں ایک دوشیزہ جس کا حسن و جمال جنت کی حوروں پر غالب آ رہا تھا، ایک دشت میں موتی لیے ہوئے کھڑی ہے اور اس تمنا میں ہے، حسرت یہ ہے دل میں کہ کاش شہزادی کونین بنت رسول اللہ خاتون جنت ایک نظر اس کی طرف دیکھ لے. مولا علی پوچھتے ہیں کہ فاطمہ یہ کون دوشیزہ ہے؟ تو فرمایا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے جیسے میں نے بھی واقعہ بیان کیا، اپنے بابا جان سے بڑی محبت تھی اور ہر وقت امت کی بخشش کا بھی خیال تھا. محبتوں کے معاملے میں اور بخشش کے معاملے میں ایک واقعہ بڑا تاریخ کا بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ جب آیت وعید نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے غم میں جنگل میں تشریف لے گئے اور جبل صلاح کے تنگ و تاریک غار میں اپنی پیشانی کو رکھ دیا اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنے لگے، اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرنے لگے. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ عاشقان رسول آپ بڑے خوش نصیب ہیں، کسی کو بھی ایسا آقا نہیں ملا جیسا ہمیں آقا ملا ہے. کوئی شخص اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا میرا آقا اپنی گنہگار امت سے کرتا. ہر وقت رب حبل امتی کی صدائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد رہی ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعا کر رہے ہیں، اسی طرح آپ کو دعا کرتے کرتے 3 دن وہاں گزر گئے. ادھر صحابہ کرام فراق میں پریشان ہیں، اہل خانہ پریشان ہے، مغموم ہے. سیدہ فاطمہ زہرا سے حسنین کریمین پوچھتے کہ نانا جان کہاں ہے؟ تو آپ کہتی کہ میرا غم بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کم نہیں ہے. انہوں نے اپنے پسر کو گم کر دیا تھا اور میں نے آج اپنے والد کو گم کر دیا. وہ اپنے بیٹے کے فراق میں روتے تھے، میں والد کے فراق میں رو رہی ہوں. ایک صحابی رسول تلاش کرتے کرتے اس جنگل کی طرف چلے گئے. وہاں پر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. یہ واقعہ مثنوی شریف میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا اور میں وہی کے مضمون کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے جنگل میں پہنچا. چرواہا وہاں پر بکریاں چرا رہا تھا. اس عاشق صادق نے چرواہے سے پوچھا کہ چرواہے کیا تو نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ چرواہا تھا. اس نے کہا میں نہیں جانتا تیرا آقا کون ہے، میں نہیں جانتا تو کس کو تلاش کر رہا ہے، کس کی تلاش میں سرگرداں ہے، تیرا محبوب کون ہے میں واقف نہیں ہوں. لیکن ہاں 3 دن سے ایک انوکھا واقعہ ہوا ہے. سامنے جو پہاڑ ہے اس میں ایک غار ہے، اس پہاڑ کی کوہ میں ایک شخص اپنا سر زمین پر رکھے ہوئے رو رہا ہے اور رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کر رہا ہے. اس کی آہ و فغاں کا عالم یہ ہے، اتنا درد ہے اس کی آواز میں کہ میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا. عاشق صادق سمجھ گئے تو ہو نہ ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پر پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ آقا نے سرن پر رکھا ہوا ہے اور مناجات میں مشغول ہے. لیکن محبیت کا عالم یہ ہے کہ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں آقا سرین پر اٹھائیں، لیکن سرکار مناجات میں اتنے مستغرق ہیں، اتنے مستغرق ہیں کہ اپنے اس صحابی کی بات کو نہیں سنتے، سرن پر نہیں اٹھاتے. امت کی بخشش کی فکر ہے. کچھ اور صحابے وہاں پہنچ گئے.
جب بات بنتی ہوئی نظر نہ آئی تو واپس آئے مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا کے بارگاہ میں کہ اب کوئی اور حل نہیں ہے، آپ چلیے، آپ کی آواز تو ضرور سرکار پر اٹھائے گی۔ حضرت فاطمہ نے چند عورتوں کو ساتھ میں لیا، چادر تطہیر کو اوڑھا اور اس غار میں پہنچ گئی۔ جا کر دیکھا تو والد گرامی رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اپنی گنہگار امت کے لیے اتنا رو رہے ہیں، آقا اتنا رو رہے ہیں کہ وہ جو پتھر ہے وہ بھی آنسوں سے تر ہو گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، سیدہ فاطمہ زہرا نے کہا کہ میرے ابا جان سر انبر اٹھائیے، اے آقا دیکھیے مجھ پر فراق کے لمحات کتنے شان گزر رہے ہیں، میرا کیا حال ہو گیا آپ کو جدائی میں روتے ہوئے۔ لیکن آقا پر محویت کا عالم یہ تھا کہ آقا کو امت کی فکر اس بات اتنی دامنگیر تھی کہ آپ نہیں سنتے ہیں کون آواز دے رہا۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے والد گرامی پر اس وقت محبت طاری ہے اور آپ امت کے غم میں اس وقت جو ہے اتنے مستغرق ہو چکے ہیں یاد میں اللہ کی کہ سر انبر نہیں اٹھاتے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور دعا ان الفاظ میں کی کہ اے رب کریم، میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میں اپنے والد کی امت کے لیے تجھ سے دعا کر رہی ہوں اور اپنی چادر تطہیر کو اتار کر تجھ سے دعا مانگ رہی ہوں۔ اللہ کی طرف جبریل امین آ گئے اور حکم دیا اے آقا فاطمہ کو روک لیجیے، سر سے چادر نہ ہٹائے، ان کی دعا کو قبول کر لیا گیا ہے، اللہ نے امت کی بخشش کا وعدہ فرما دیا۔ میرے عزیزو، کیا ان زوات گرامی سے محبت نہ کی جائے؟ ان سے بھی زیادہ کوئی ہماری محبتوں کا حقدار ہے؟ ان سے بھی زیادہ ہماری عقیدتوں کا کوئی حقدار ہے؟ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کی تمام عورتوں میں افضل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وصال کا وقت آیا، اور وہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک دن حضرت فاطمہ سے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر سیدہ فاطمہ زہرا رونے لگی۔ ازواج مطہرہ سرکار کے وہیں موجود، پھر سرکار نے ان کو دوبارہ بلایا، کان میں پھر کوئی بات کہی، جسے سن کر آپ مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ بتاؤ وہ کیا بات تھی جو سن کر کے تم رونے لگی، وہ کیا بات تھی جو سن کر کے تم مسکرانے لگی؟ تو آپ نے کہا کہ یہ راز کی باتیں میں نہیں بتاؤں گی۔ بات ختم ہو گئی، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا دنیا سے، حضرت عائشہ کو بات یاد رہی، بھولی نہیں، پھر پوچھ لیا اے فاطمہ اب تو سرکار نے دنیا سے پردہ فرما لیا، اب تو وہ بات بتا دو کیا تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ میرے والد نے مجھ کو میرے کان میں کہا تو وہ یہ کہا تھا کہ اے فاطمہ ہر سال جبریل امین رمضان میں میرے ساتھ ایک دور کیا کرتے تھے، اس مرتبہ 2 دور انہوں نے میرے ساتھ کیے ہیں، میرا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا، جدائی کا وقت ان سے قریب آ گیا۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ اب میرا تبصرہ ہے یہاں پر، اب آپ سوچئے کہ اس سے بڑی بھی غم کی خبر حضرت فاطمہ کے لیے کوئی ہو سکتی تھی؟ اس سے بڑی غم کی خبر ہو بھی نہیں سکتی تھی حضرت فاطمہ کے لیے۔ رونا فطری تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سرکار نے دیکھا فاطمہ رونے لگی، فاطمہ کا رونا بھی تو گوارا نہیں ہے، بلایا اور کان میں کہا کہ اے فاطمہ غم نہ کرو دادا، رو مت، اس لیے کہ سب سے پہلے تمہیں مجھ سے آ کر ملو گی۔ حضرت فاطمہ یہ سن کر مسکرانے لگی۔ اب میں یہاں اکثر ایک سوال کیا کرتا ہوں اور وہ یہ کہ پہلی خبر نو ڈاؤٹ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غم کی خبر سن کر تو ہر امت ہی کو رونا تھا، حضرت
بہت بلند مرتبہ ہے. کسی امتی سے بھی سرکار یہ فرما دیتے کہ میں رخصت ہونے والوں نے تو ہر ایک کو رونا تھا, ہر ایک کو رونا تھا. اور ہوا ہے تاریخ میں ایسا. وہ مجھے اچانک یاد آ گیا, وہ بھی سن لیجیے. اور وہ اتنا رہ بھی گیا تھا واقعہ. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کو اختیار دیا گیا کہ وہ دنیا کو اختیار کرے یا آخرت کو اختیار کرے, بس اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا. اتنا کہنا تھا, حضرت صدیق اکبر رونے لگے, زور زور سے رونے لگے. پاس بیٹھے صحابہ نے پوچھا, اے ابو بکر اس میں تو رونے کے بعد ہمارے سمجھ میں نہیں آیا, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے کہا ارے تم نہیں سمجھے ارشاد نبوی کا مطلب کیا ہے. وہ بندہ کوئی اور نہیں, یہ اختیار صرف اللہ کے رسول کا ہے, تو اسے پوچھا جائے گا, وہ کو اختیار دیا جائے گا, کسی اور کا مقام مرتبہ نہیں. اس بندے سے مراد سرکار کی ذات ہے, اور سرکار عنقریب ہم سے رخصت ہو جائیں گے. میں اس لیے رو رہا ہوں. تو میں نے کہا نا کہ بھئی سرکار کے وصال کی خبر سن کر تو سب کو رونا تھا, اور پھر وہ پیاری بیٹی جس سے سرکار سب سے زیادہ محبت فرماتے ہو, تو وہ بیٹی کیسے نہ روئی؟ رونا فطری تھا. لیکن دوسری مرتبہ سرکار فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے سب سے پہلے ملو گے تو آپ مسکرا رہے ہیں. یہ حضرت فاطمہ کا دل ہوتا ہے. عزیزو آپ سوچو, پہلی بار میں سرکار نے اپنے وصال کی خبر دی تھی, اور دوسری مرتبہ جلدی ہی ملاقات کا بتا کر کے حضرت فاطمہ کے وصال کی خبر دی تھی. تو اللہ کے رسول غیب دان رسول ہے, اللہ کے بتائے سے آپ جانتے تھے کہ کب میرا وصال ہوگا, اور یہ بھی جانتے تھے کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے فاطمہ مجھ سے ملے گی, فاطمہ کا وصال کب ہوگا. تو اپنے وصال کی خبر سن کر کیا کوئی مسکراتا ہے؟ یہ سوال ہے. آپ بتائیے, کسی کو پتہ چل جائے, اللہ کرم فرما دے کہ اس کے زندگی کا اتنا بس کم وقت باقی ہے, جلدی اس کا انتقال ہو, وہ ہنسے گا, مسکرائے گا؟ ہرگز نہیں. لیکن حضرت فاطمہ کا سرکار حسن کے ساتھ محبت کا انداز دیکھیں. اپنی زندگی مختصر ہوگی, وصال جلدی ہوگا, آپ کے وصال کی خبر مل رہی ہے, لیکن خوشی کس بات کی ہے؟ جو فراق کی گھڑیاں ہوں گی وہ کم ہوں گی, جدائی کے لمحات کم ہوں گے, وقت سب سے کم ہوگا. سب سے پہلے میں ہی بابا جان سے جا کر عزیزان گرامی, حضرت فاطمہ زہرا کے جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت اسما کو بلایا, زوج صدیق اکبر کو, اور کہا کہ مجھے تم اپنے ہاتھوں سے غسل دینا, اور مجھے بڑی فکر ہے اپنے پردے کی, اپنے جنازے اٹھنے کی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ وہاں پر درخت کی شاخوں کو موڑ کر کے ایک اوپر سے تیار کیا جاتا ہے پگوارا, اگر وہ بنا لیا جائے تو بہتر ہے. حضرت فاطمہ نے کہا میرے سامنے اس کو بناؤ. جب وہ بنایا گیا کہا اس کو اوپر سے رکھ دینا, اس پر کپڑا ڈھک دینا. تو فاطمہ بڑی خوش ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ اسما اب میرا آخری وقت ہے, میں جا رہی ہوں اپنے کمرے میں, مجھ کو تم آواز مت دینا. حضرت اسما کہتی ہیں کہ جب کافی دیر ہو گئی تو میں نے کان لگا کر سنا تو حضرت فاطمہ زہرا اس وقت یہی دعا کر رہی تھی, یا اللہ میرے والد کی امت کو بخش دینا, یا اللہ میرے والد کی امت کو بخش دینا. کہتے مجھ سے رہا نہ گیا, میں نے دستک دی. آپ نے میری طرف توجہ کیا ہے, اسما تم نے مجھے کیوں مجھے خلل ڈال دیا میری مناجات میں؟ میں نے منع کیا تھا آپ سے. کہتے پھر کہا کہ دروازہ بند کر دو, ابھی باہر رہو. کہتے اسما نے حکم کی تعبیر کی, آپ پھر مناجات میں مشغول ہو گئی, اب آواز آنی بند ہو گئی. اسما کہتی ہیں مجھے ڈر لگا, میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو سید فاطمہ خاتون جنت کی روح قفص و سری سے پرواز کر چکی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون.